بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل حاضر خدمت۔ وہ کیا ایک مصرع ہے، پورا شعر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ کچھ علاج اس کا بھی ہے چارہ گراں ہے کہ نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ بتائیے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اب ان موضوعات پر بات چیت ہوگی، ان موضوعات کو چھیڑا جائے گا، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، گپ شپ لگائیں گے، اور میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا تو بتائیے اب اس کا کیا علاج؟ یا تو مجھے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اگر وعدہ کروں تو وعدے کو وفا کرنا چاہیے، وعدے پہ پورا اترنا چاہیے۔ اب آپ بھی تو مجھے یاد نہیں دلاتے نا کہ بھائی جان، سر جی آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ میں ان موضوعات پر بات کروں گا، وہ آپ بھول جاتے ہیں، کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے پچھلے دنوں کتاب کے موضوع پر آپ سے چاہا کہ دو بدو گپ شپ ہوتی رہے اور اپنا ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں، تو کتاب کے موضوع پر بات ہوئی۔ پھر ان دنوں ایک اور کتاب کا تذکرہ بیچ میں آ گیا، 2 پروگرام اس پہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے، وہ پی ٹی وی اور آغا ناصر مرحوم کی کتاب کے سلسلے میں۔ اس کے بعد پھر ایک انٹرویو فریحہ جبین کا 2 یا 3 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر ایک چھوٹا سا گپ شپ جو ہے وہ ایک ہماری نئی آرٹسٹ ہیں عائشہ احمد، ان کا آ گیا۔ پھر اس دوران میں میری ریکارڈنگ آ گئی، 7th Sky کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، نائلہ انصاری کا لکھا ہوا، اور شکیل خان اسے ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں مجھے مہر النساء بی بی نے کاسٹ کیا، جو 7th Sky کی ہیں، انہیں سب لوگ میری کہتے ہیں۔ تو اس کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی، اور اس دوران میں نے شکیل خان سے ایک انٹرویو کیا، جو کہ انشاءاللہ 2 روز بعد یا 3 روز بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس دوران میں آج کا یہ پروگرام ہے کہ وہ پچھلی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اپنی اس کوتاہی کا ذکر کروں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، وعدہ کر کے اور پھر بھول جانا کہ یہ بات کی تھی۔ تو میرا جو بن رہا تھا مختلف کتابوں کے سلسلے میں کہ میری پسندیدہ کتابیں، مثلاً دیکھیں نا، مجھے اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق رہا بھی ہے بھی، اور بہت متاثر کن۔ اس کے علاوہ جو ایک ہمارے بڑے محبوب میرے رائٹر رہے، فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، جو اٹک کے تھے، ان کی کتابیں بڑی لاجواب ہیں۔ اسی طرح جو واصف علی واصف صاحب کی کتابیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا ذہن کھولتی ہیں۔ رہ گئی شاعری کی بات، شاعری پر کسی روز گفتگو کریں گے، اور بطور خاص غزل کے اوپر۔ اقبال تو خود کہتے ہیں کہ مجھے شاعری یعنی کوئی دل کشا صدا ہو، عجمی ہو یا کہ داسی، اچھی بات ہونی چاہیے۔ اقبال نے اپنی بات کہنے کے لیے شاعری کا سہارا لیا، یوں کہہ لیں، یا شعر کو مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، اس لیے کہ شعر کے اندر بہرحال نثر سے بڑھ کر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ مختصر اور موزوں الفاظ کے ساتھ ایک بات کی جاتی ہے، جیسے اقبال کا وہ ایک شعر ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں
طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جو بات دل سے نکلے اس کی اثر پذیری لازم ہے. ورنہ تو دنیا میں بہت سارے عالم ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، بات ان کے دل سے نہیں نکلتی، سینے سے کہیں یا گلے میں یا دماغ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اقبال کی ایک بڑی پیاری نظم ہے زمانہ. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پڑھیے گا. آج میرا ارادہ تھا کہ میں زمانہ نظم جو ہے وہ اقبال کی آپ کے سامنے سناؤں. وہ اتفاق یہ ہوا کہ کلیات اقبال جو ہیں میرے پاس اس وقت فارسی کی تو پڑھی ہوئی ہے، لیکن اردو والی کلیات اقبال لاہور میں پڑھی گئی. انشاءاللہ لاہور پہنچوں گا یا اس دوران میں وہ زمانہ نظم کہیں سے نکالوں گا، وہ آپ کو اگلے نشست میں انشاءاللہ سناؤں گا، اور آپ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا غضب کی اور کیا اعلیٰ درجے کی نظم ہے. زمانہ جو ہے نا یہ ایک متحرک چیز ہے. چیز کہہ لیں کیا کہیں، یعنی یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے ایک ایک سیکنڈ اوپر ہوتا رہتا ہے. اس سیکنڈ کو بھی اگر آپ تقسیم کر کے چھوٹا کر لیں تو وہ جو حاضر ٹک ہے نا وہی زمانہ. ہمہ وقت موجود لیکن متحرک. وہ اقبال ہی کا شعر ہے نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اسی کو ایک اور انداز میں غالب نے بیان کیا کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. تو یہ اسی حقیقت اولیٰ کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں، ابھی تو پتہ نہیں مجھے کہ اگلی نشست میں زمانہ نظم آپ کو سناؤں گا، اور پھر اور کتابوں کا بھی ذکر کروں گا کہ جو جیسے کشف المحجوب ہے. اور ایک اور کتاب میں نے پڑھی، بہت عرصہ ہو گیا، وہ فرانس کے کوئی عالم اور ڈاکٹر صاحب اور صوفی کوئی بزرگ تھے، ایمل کوئن. ان کی ایک کتاب ترجمہ ہو کر اردو میں وہ میرے پڑھنے میں آئی، میرے ہاتھ لگی، اور اس نے مجھے بہت، یعنی میرے ذہن کو جو ہے نا بہت روشن کیا. اس کا نام ہے خیال کی طاقت. پھر اسی سے منسلک جو ہمارے بڑے مشہور موسیقار گزرے ہیں، فیروز نظامی صاحب، وہ بھی صوفی منش اور فقیر منش آدمی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس کا عنوان میں بھول رہا ہوں، اسی موضوع پر، خیال کی طاقت پر. اگرچہ وہ انتہائی سادہ انداز میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی انشا پردازی یا اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں، لیکن جو بات ہے اس کے اندر وہ وہی ہے جو ایمل کوئے صاحب اور دیگر صوفیاء کے ہاں جو ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے پاور آف تھاٹ. وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ، اور کئی کتابیں ہیں وہ آئیں گی، لیکن فی الحال وعدہ یہ ہے فی الحال کہنا یہ ہے کہ زمانہ نظم آپ کو ضرور سنانی ہے. اب اس سے پہلے اگر شکیل کا پروگرام، ہاں اس شکیل کا جو ڈرامہ میں کر رہا ہوں نا سیون اسکائی کا، اس کا نام ہے ایک گناہ اور سنی، بہت اچھا لکھا ہوا ہے نائلہ انصاری کا. تو وہ شکیل والا انٹرویو اگر تو پہلے آ گیا تو 2 یا 3 حصوں میں، اس کے بعد زمانہ نظم آئے گی، اور اگر وہ پہلے نہ آ پائے تو آپ کو زمانہ نظم پیش کروں گا سنا کر حضرت علامہ کی تخلیق.
تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ